قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے نور سے پر نور پروگرام نور قرآن میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی قرآن کریم کے مبارک فیضان سے مالا مال فرمائے۔ آج بھی انشاءاللہ کچھ آیتیں ہیں، ان کا ترجمہ تفسیر آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ پاک کے پاکیزہ کلام کی تلاوت بھی سماعت کیجیے، اس کا ترجمہ بھی اور تفسیر بھی انشاءاللہ سماعت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ تو میں تمہیں ڈراتا ہوں اس آگ سے جو بھڑک رہی ہے، نہ جائے گا اس میں مگر بڑا بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی داخل ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ تفسیر۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى۔ تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہل مکہ، میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اس آگ سے ڈراتا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بدبخت ہی ہمیشہ کے لیے لازمی طور پر داخل ہوگا، اور بڑا بدبخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور بہت جلد اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار، جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ اسے پرہیزگاری ملے۔ تفسیر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ اور ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار کو اس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اور سب سے بڑے پرہیزگار کو اس بھڑکتی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور سب سے بڑا پرہیزگار وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریاکاری اور نمائش کے طور پر نہیں خرچ کرتا، بلکہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پرہیزگاری ملے۔ امام علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں سب سے بڑے پرہیزگار سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 فضائل معلوم ہوئے۔ نمبر 1، دنیا میں ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوگا، سبحان اللہ۔ نمبر 2، انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔ نمبر 3، جہنم سے دور رکھے جانے میں ان کے لیے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔ نمبر 4، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے بڑے متقی اور پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نمبر 5، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام صدقات و خیرات قبول ہیں۔ نمبر 6، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہر صدقے میں اعلیٰ درجے کا اخلاص ہے، جس کی گواہی رب تبارک و تعالی دے رہا ہے۔ نوٹ: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت سے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوی رضویہ کی 28ویں جلد میں موجود اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے رسالے الزلال الانقا من بحر سبقۃ الاتقى کا مطالعہ فرمائیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ ترجمہ کنز الایمان۔
اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو، صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ تفسیر: وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ۔ اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ شان نزول: جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مہنگی قیمت دے کر خرید کر آزاد کیا تو منکرین کو حیرت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا؟ شاید حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی مہنگی قیمت دے کر انہیں خریدا اور آزاد کر دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کی بعد والی آیت میں ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں، اور نہ ان پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا کوئی احسان ہے۔ یاد رہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ بھی بہت سے لوگوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے خرید کر آزاد کیا، جیسے حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت ام عمیس اور حضرت زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا، یعنی بے شک قریب ہے کہ وہ اس نعمت و کرم سے خوش ہو جائے گا جو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں عطا فرمائے گا۔ اس سے بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور اللہ پاک کی بارگاہ میں ان کا مقام معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا۔ طرز کلام دونوں مقبولوں سے یکساں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے نیکی کی دعوت کتاب سے کچھ مدنی پھول سماعت کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے: اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ FG انچینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ نیکی کی دعوت کتاب سے ہم غسل کے فرائض سیکھتے ہیں، یعنی غسل میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک تعداد ہمیں دیکھنے سننے والوں کے اندر وہ بھی ہوگی کہ جن کو غسل کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں یہ معلوم نہیں ہوگا۔ آئیے آج اس کو سننے اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، اور نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ سبحان اللہ۔ آئیے ان کی کچھ تفصیل بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے کلی کرنا۔ منہ میں تھوڑا سا پانی لے کر پچ کر کے ڈال دینے کا نام کلی نہیں، بلکہ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے لے کر حلق کی جڑ تک پانی بہہ جائے۔ اسی طرح گالوں کی تہ میں، دانتوں کی کھڑکیوں اور جڑوں اور زبان کی ہر کروٹ پر، بلکہ حلق کے کنارے تک پانی بہے۔ روزہ نہ ہو تو غرغرہ بھی کر لیجئے کہ سنت ہے۔ دانتوں میں چھالیے کے دانے یا بوٹی کے ریشے وغیرہ ہوں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ ہاں اگر چھڑانے میں ضرر یعنی نقصان کا اندیشہ ہو تو معاف ہے۔ غسل سے پہلے دانتوں میں ریشے وغیرہ محسوس نہ ہوئے اور رہ گئے اور نماز پڑھ لی، بعد کو معلوم ہونے پر چھڑا کر پانی بہانا فرض ہے۔ پہلے جو نماز پڑھی تھی وہ ہو گئی۔ جو ہلتا دانت مسالے سے جمایا گیا یا تار سے باندھا گیا اور تار یا مسالے کے نیچے پانی نہ پہنچا تو وہ معاف ہے۔ جس طرح کہ ایک کلی غسل کے لیے فرض ہے، اسی طرح کی 3 کلیاں وضو کے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرض ہم نے سنا تھا ناک میں پانی چڑھانا۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جلدی جلدی ناک کی نوک پر پانی لگا لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ جہاں تک نرم جگہ ہے یعنی سخت ہڈی کے شروع تک دھلنا لازم ہے، اور یہ یوں ہو سکے گا کہ پانی کو سونگھ کر اوپر کھینچیے، یعنی آپ نے ہاتھ میں پانی لیا اور اس کو سونگھ کر اوپر
کھینچیے۔ یہ خیال رکھیے کہ بال برابر بھی جگہ دھلنے سے نہ رہ جائے ورنہ غسل نہ ہوگا۔ ناک کے اندر اگر ریٹھ سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا فرض ہے، نیز ناک کے بالوں کا دھونا بھی یہ فرض ہے۔ غسل کا تیسرا فرض ہم نے سنا تھا تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے سنتے ہیں ڈیٹیل۔ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے اور ہر رونگٹے پر کم از کم 2 قطرے پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ وضو اور غسل اور نماز جمعہ، قضا نماز، سفر کی نماز، نماز جنازہ وغیرہ کے متعلق ضروری احکام جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 496 صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ فرمائیے۔ اگر بہتے پانی مثلاً دریا یا نہر میں نہایا تو تھوڑی دیر اس میں رکنے سے 3 بار دھونے، ترتیب اور وضو یہ سب سنتیں ادا ہو جائیں گی۔ اس کی بھی ضرورت نہیں کہ اعضاء کو 3 بار حرکت دیں۔ اگر تالاب وغیرہ ٹھہرے پانی میں نہایا تو اعضاء کو 3 بار حرکت دینے یا جگہ بدلنے سے تثلیث یعنی 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ برسات میں نل یا فوارے کے نیچے کھڑا ہونا بہتے پانی میں کھڑے ہونے کے حکم میں ہے۔ بہتے پانی میں وضو کیا تو وہی تھوڑی دیر اس میں عضو کو رہنے دینا اور ٹھہرے پانی میں حرکت دینا 3 بار دھونے کے قائم مقام ہے۔ غسل اور وضو کی ان تمام صورتوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ضروری ہوگا۔ فتاوی اہل سنت میں ہے فوارے یا نل کے دھار کے نیچے غسل کرنا جاری پانی میں غسل کرنے کے حکم میں ہے، لہٰذا اس کے نیچے غسل کرتے ہوئے وضو اور غسل کرتے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو 3 بار دھونے کی سنت ادا ہو جائے گی۔ چنانچہ در مختار میں ہے اگر جاری پانی یا بڑے حوض یا بارش میں وضو اور غسل کرنے کے وقت کی مدت تک ٹھہرا تو اس نے پوری سنت ادا کی۔ یاد رہے غسل یا وضو میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا ہے۔ اگر آپ کے حمام میں یعنی آپ کے غسل خانے میں فوارہ یعنی شاور ہو تو اس سے اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کر کے نہانے میں منہ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ اس طرح کئی گھروں کے اندر ہوتا ہے کہ جب وہ فوارے کے نیچے نہاتے ہیں، شاور کے نیچے نہاتے ہیں تو وہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا منہ یا تو کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے یا پھر ہماری پیٹھ کعبہ کی طرف ہوتی ہے، تو دونوں صورتیں یہ درست نہیں ہیں۔ تو جب بھی ہم نہائیں تو اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ اس کی طرف منہ کرتے وقت جب ہم نہا رہے ہیں تو منہ یا پیٹھ قبلہ شریف کی طرف تو نہیں ہو رہی۔ استنجا خانے میں بھی اس کی احتیاط فرمائیے۔ قبلے کی طرف منہ یا پیٹھ ہونے کا معنی یہ ہے کہ 45 درجے کے زاویے کے اندر ہو، لہٰذا یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ 45 ڈگری کے زاویے کے باہر ہوں۔ اس مسئلے سے اکثر لوگ ناواقف ہیں، لوگ اس بارے میں نہیں جانتے۔ مہربانی فرما کر اپنے گھر وغیرہ کے WC اور فوارے کا رخ اگر غلط ہو تو اس کی اصلاح فرما لیجیے۔ زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ WC قبلے سے 90 کے درجے پر یعنی نماز پڑھنے میں سلام پھیرنے کے رخ کر دیجیے۔ معمار یعنی جو مکان بناتے ہیں عموماً تعمیراتی سہولت اور خوبصورتی کا لحاظ کرتے ہیں، آداب قبلہ کی پرواہ نہیں کرتے۔ مسلمانوں کو مکان کی غیر واجبی بہتری کے بجائے آخرت کی حقیقی بہتری پر نظر رکھنا چاہیے۔ کچھ نیکیاں کما لے جلد آخرت بنا لے، بھائی نہیں بھروسہ ہے کوئی زندگی کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر معاملے میں اسلامی معاملات کو، احکام اسلام کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے نور سے اللہ ہمیں پر نور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری،
جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیِ جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیاں کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی